یہ پروگرام ہو گیا. آدمی کو آج کل کے ماحول میں برے ماحول کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. برا ماحول ہر وقت جگہ موجود ہے اور وہ برا ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے، لیکن اچھے ماحول کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے اور ماحول کا اثر پڑتا ہے. کتنے اچھے سے اچھا بندہ ہو، خدا نہ خواستہ کسی برے ماحول میں لگ گیا، اس کو برا بنتے دیر نہیں لگتی. اور برا ہو اور کسی اچھے ماحول میں لگ جائے، اس کو پھر اچھا بنتے دیر نہیں لگتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ کوئی خدا نہ خاصا نشے کا عادی لگ گیا جماعت والوں کے ہاتھ، اور کچھ دن گزرنے کے بعد اس اچھے ماحول کے اس پہ اثرات آ جاتے ہیں. اس نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے اچھے ماحول میں رہنے کی، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کی. اس نے کہ حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر من یخالل. انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے سوچے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں. دوست کا مطلب کیا ہے؟ کیسے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو انشاءاللہ اچھے اثرات پڑ جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو برے اثرات پڑ جائیں گے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، المرء علی دین خلیل، کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ. سو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہوں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے میری زندگی پہ کیا اثرات پڑیں گے. اگر یہ لگا کہ میری نماز میں قوت آ جائے گی، تلاوت میں قوت آ جائے گی، شرم و حیا میں قوت آ جائے گی، تقوی میں قوت آ جائے گی، تو ایسے دوست کو بہت غنیمت سمجھ لے. اور اگر لگا خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اللہ بچائے میرے اندر آوارگی آ جائے گی، تو ایسے دوستوں سے انسان دور ہے. ہاں، ایسے دوست کل قیامت کے دن دشمن بن سکتے ہیں. حدیث قرآن پاک میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جو دنیا میں ایک دوسرے کے گہرے جگری دوست ہوں گے، وہ قیامت کے ایک دوسرے کے کیا بنیں گے؟ دشمن. اللہ بچائے. یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں. الا المتقین، مگر اللہ سے ڈرنے والے. ان کی دوستی دشمنی میں تبدیل